ہفتے کے شروع میں اسٹارٹ کے چیکنگ اکاؤنٹ میں بیلنس تھا منفی $15.08۔ پیر کو اس نے پیسے جمع کرائے ایک چیک کے ذریعے $426.90، اور منگل کو اس نے صبح جمع کرائے ایک اور چیک $100 کا۔ تو اسٹیورٹ کے اکاؤنٹ میں دوسرے ڈپازٹ کے بعد کتنے پیسے تھے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو جب اس نے اکاؤنٹ شروع کیا تو اس وقت اس پر قرضہ تھا $15.08 کا، اور پھر اس نے جو ہے ایک چیک جمع کرایا $426.90 کا۔ تو ہم اسے اس طرح لکھتے ہیں کہ اس نے منفی 15.08 سے شروع کیا، اور اس میں جمع کیا ہم نے $426.90، اور پھر اس میں جمع کیا اس نے $100 اور، تو جمع کریں گے 100.00۔ اب جو ہے اس پر قرضہ تھا 15.08 جو کہ منفی 15.08 ہے، اور اس میں جمع کر دیا یہ دونوں رقموں کو ہم نے، تو 526.90 ہو گیا۔ ٹھیک، تو اب جو ہے ہم نے منفی $15.08 میں جمع کرنا ہے $526.90۔ تو یوں کہیں گے نمبر لائن پر ہم کہ اس نے جو ہے منفی 15.08 سے شروع کیا، اور پھر اس نے جمع کیے یہ جو فاصلہ ہے یہ صفر سے بائیں جانب، یہ اس پر قرضہ تھا $15.08 کا، اور پھر اس نے جمع کیے اس میں 526، اس میں جمع کیے اس نے $526.90۔ تو اب جو ہے اس کے پاس جو اماؤنٹ ٹوٹل جو ہے وہ $526.90 تفریق 15.08 ہوگا۔ ٹھیک، تو جو فاصلہ جو ہے ہرے رنگ سے میں نے بنایا ہے یہ رقم ہوگی اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت۔ تو اسے ہم دوبارہ اس طرح لکھ سکتے ہیں، یہ اس طرح ہو جائے گا کہ 526.90 تفریق 15، کسی منفی عدد کو جمع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس سے تفریق کر دیں وہ مثبت عدد، تو تفریق 15.08۔ تو اسے یہاں پر میں لکھتا ہوں 526.90 تفریق 15.08۔ تو صفر میں سے 8 تفریق نہیں کر سکتے، یا اسے 10 کر لیتے ہیں ادھار لے کے، یہ 9 جو ہے 8 ہو جائے گا۔ تو اب جو ہے ہم نے دوبارہ ترتیب دے لیا ہے۔ اب جو ہے 10 میں سے 8 تفریق کرتے ہیں 2 آ گیا، 8 میں سے 0 گیا 8 آ گیا، اشاریہ لگاتے ہیں 6 میں سے 5 گئے 1 آ گیا، 2 میں سے 1 گیا 1 آ گیا، اور 5 جو ہے ہم اسے نیچے اتار لیتے ہیں۔ تو اس کے پاس اب جو اس کے اکاؤنٹ میں بچ گئے $511.82 اس کے دوسرے ڈپازٹ کے بعد۔